السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا تعارف اور ان کے چند باتیں بتانے جا رہی ہوں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی ماں کا نام راحیل تھا۔ یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بہت زیادہ خوبصورت اور معصوم اور نیک نیچر والے تھے۔ ان کی شکل و صورت اتنی نورانی تھی کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے آدھی دنیا کی خوبصورتی عطا کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں سے یوسف اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین سے بہت محبت کرتے تھے۔ یہ محبت دوسرے بھائیوں کو چبھتی تھی اور ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گئی۔ ایک دن کی بات ہے، یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ 11 تارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سن کر سمجھ لیا کہ یہ بچہ بہت اونچے مقام تک پہنچے گا اور اللہ کا چنندہ نبی بنے گا۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تم سے حسد کریں گے اور تمہارے لیے چالیں چلیں گے۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائیوں کے دل میں پہلے ہی جلن ہے، اور اگر انہیں یہ سپنا معلوم ہوا تو وہ اور زیادہ دشمنی پر اتر آئیں گے۔ بھائیوں نے آپس میں کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کے نزدیک ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم طاقتور ہیں اور تعداد میں زیادہ ہیں۔ ہمارے باپ صاف غلط کر رہے ہیں۔ آؤ یوسف کو کہیں دور کر دے یا اسے قتل کر ڈالے تاکہ باپ کا پیار صرف ہمارے لیے رہ جائے۔ کچھ بھائیوں نے کہا، نہیں، اسے قتل مت کرو، بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو، کوئی قافلہ آئے گا اور اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ دوستو، یہی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے امتحان کی شروعات ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب طے کر لیا کہ انہیں یوسف سے چھٹکارا پانا ہے تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ابا جان، کیوں نہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ چرانے کے لیے بھیج دیں؟ وہ کھیلے گا، کودے گا اور خوش ہوگا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو تصور تھا کہ یہ لوگ کچھ برا کریں گے۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب تم لوگ اسے لے جاؤ گے تو کہیں اسے بھیڑیا نہ کھائے اور تم غافل رہو۔ بھائیوں نے کہا، ہم اتنی تعداد میں ہیں اور طاقتور ہیں، اگر بھیڑیا اسے کھا جائے تو پھر ہم کس کام کے؟ آخرکار انہوں نے یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت لے ہی لی۔ اب وہ لوگ جب یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے تو راستے میں انہوں نے طے کیا کہ اب اسے کنویں میں ڈال دیں گے۔ یوسف علیہ السلام معصوم تھے، انہیں اپنے بھائیوں پر پورا یقین تھا، لیکن اچانک انہوں نے پکڑ کر آپ کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام تنہا اور مجبور تھے، مگر اللہ نے ان کے دل کو صبر دیا اور فرشتوں نے انہیں دلاسا دیا، اے یوسف، تم غم نہ کرو، ایک دن تم انہیں ان کے اس گناہ کی خبر سناؤ گے اور یہ پہچان بھی نہ پائیں گے۔ شام کے وقت بھائی واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے کپڑے پر جھوٹا خون لگایا اور کہا، ابا جان، ہم دوڑ میں لگے رہے اور یوسف کو سامن کے پاس چھوڑا تھا، اتنے میں بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا حال دیکھ کر کہا، تمہاری باتیں میرے دل کو نہیں لگتی، بلکہ تمہارے دل نے تمہیں یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے، مگر میں صبر کروں گا، اللہ ہی سے مدد مانگوں گا۔ پھر دوسرے دن اللہ کی تدبیر دیکھیے، ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے پانی نکالنے کے لیے رسی ڈالی تو بالٹی میں یوسف علیہ السلام نکل آئے۔ انہوں نے خوشی سے کہا، واہ، یہ تو بڑا قیمتی بچہ ملا ہے، مگر انہوں نے اسے اپنا مال غنیمت سمجھ کر چھپا لیا۔ قافلے والے یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر پہنچے اور بازار میں بیچ دیا۔ وہاں مصر کا حاکم، جسے عزیز مصر کہا جاتا تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت سے رکھنا، شاید یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم سے بچے کو بھائیوں کی سازش سے بچا کر مصر جیسے بڑے شہر میں پہنچا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے وہیں پر پلنا شروع کیا اور یہ ان کی زندگی کا نیا دور تھا۔
اب مصر کے حاکم کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پلے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے انتہا حسن اور شرافت عطا کی تھی۔ جیسے جیسے آپ جوان ہوئے، آپ کی خوبصورتی، اخلاق اور اللہ کا نور سب پر ظاہر ہونے لگا۔ قرآن کہتا ہے، اور جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، اور نیک لوگوں کو ہم یوں ہی بدلہ دیتے ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ جب اس نے یوسف علیہ السلام کی نورانی شخصیت اور حسن دیکھا تو اس کا دل ڈگمگایا۔ وہ یوسف علیہ السلام پر دیوانی سی ہو گئی اور چاہنے لگی کہ انہیں اپنے گناہ کی طرف بلائے۔ ایک دن زلیخا نے چال چلی، اپنے گھر کے سارے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا، آؤ میرے پاس۔ یہ نبی کے لیے بڑا امتحان تھا۔ سامنے گناہ کی دعوت، دروازے بند، کوئی گواہ نہیں، مگر اللہ دیکھ رہا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، معاذ اللہ، یعنی کہ اللہ کی پناہ، یہ ممکن نہیں۔ میرے مالک عزیز نے مجھے عزت دی ہے، گناہ کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ زلیخا نے جب دیکھا کہ یوسف علیہ السلام راضی نہیں ہوتے تو وہ پیچھے پڑی اور انہیں پکڑنے لگی۔ یوسف علیہ السلام بھاگ کر دروازے کی طرف دوڑے۔ دوڑتے ہوئے زلیخا نے ان کی قمیض کو پیچھے سے کھینچا اور وہ پیچھے سے پھٹ گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً الزام لگایا، جو تمہاری بیوی پر بری نظر ڈالے اس کا تو یہی سزا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، نہیں، یہ عورت ہی مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اب معاملہ الجھ گیا۔ اسی وقت زلیخا کے گھر کے ایک رشتہ دار نے گواہ دی، اگر یوسف کی قمیص آگے سے پھٹی ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ سچا ہے اور عورت جھوٹی ہے۔ جب عزیز نے دیکھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو سچ صاف ہو گیا۔ اس نے کہا، یہ تمہاری چال تھی، عورت کی چال بڑی سخت ہوتی ہے۔ اے یوسف، اسے معاف کر دو، اور اے عورت، تو اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ مگر یہ باتیں یہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ شہر کی عورتیں زلیخا کو بدنام کرنے لگیں۔ وہ اپنے نوکر پر فدا ہو گئی۔ زلیخا نے انہیں بلایا، آرام سے بیٹھایا اور سب کے ہاتھ میں پھل اور چھری دے دی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بلایا، اور جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو ان کی خوبصورتی ایسی چمکی کہ سب دنگ رہ گئے، اور وہ عورتوں نے پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار کہہ اٹھی، حاشا للہ، یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا بولی، دیکھا، یہی وہ شخص ہے جس کے لیے تم مجھے طعنے دیتی تھی۔ اگر یہ میری بات نہ مانے گا تو میں اسے قید کروا دوں گی اور اسے ذلیل کروں گی۔ اس حالت میں یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا، اے میرے رب، جیل مجھے گناہ سے زیادہ پسند ہے۔ اگر تو نے مجھے ان کی چالاکی سے نہ بچایا تو میں پھسل جاؤں گا اور جاہلوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں گناہ سے بچا لیا۔ جب مصر کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ عزیز کی بیوی یوسف علیہ السلام پر فدا ہے اور اس نے انہیں گناہ کی دعوت دی تھی تو معاملہ اور بھی بگڑ گیا۔ آخرکار دباؤ اور بدنامی سے بچنے کے لیے عزیز نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام تو نردوش ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ رکھا اور جیل جانے کو گناہ میں پڑنے سے بہتر سمجھا۔ جیل میں یوسف علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا۔ آپ قیدیوں سے اچھے اخلاق سے پیش آتے، ان کی مدد کرتے اور ہر موقع پر اللہ کی عبادت اور توحید کی دعوت دیتے۔ دھیرے دھیرے جیل کے لوگ آپ سے متاثر ہو گئے اور آپ کو نیک، سچا اور سمجھدار انسان ماننے لگے۔ ایک دن جیل میں دو نوجوان قیدی آپ کے پاس آئے۔ دونوں نے اپنے اپنے سپنے بتائے۔ پہلا بولا، میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرا بولا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں، اور کہنے لگے، ہمیں ان کی تدبیر بتائیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت نیک انسان ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلے توحید کی دعوت دی اور کہا، تم لوگ الگ الگ بھگوان مانتے ہو، جبکہ اصلی حقیقت یہ ہے کہ حکومت صرف اللہ کی ہے، وہی سچا خدا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ پھر اپنے سپنے کی تعبیر بتائی۔ پہلے قیدی سے کہا، تم آزاد ہو جاؤ گے اور اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے۔ دوسرے سے کہا،
تمہیں सूली پر چڑھایا جائے گا اور پرندے تمہارے سر سے کھانا کھائیں گے۔ اور پھر کہا یہ وہی فیصلہ ہے جو اللہ نے ٹھہرایا ہے۔ کچھ دن بعد وہی ہوا جو یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ ایک قیدی کو آزادی مل گئی اور وہ بادشاہ کا پیالہ بھرنے والا بن گیا اور دوسرا सूली پر چڑھ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے آزاد ہونے والے قیدی سے کہا تھا اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کرنا، مگر وہ بھول گیا اور کئی سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں ہی رہے۔ یوسف علیہ السلام نے جیل کی زندگی کو صبر اور عبادت میں گزارا۔ انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی بلکہ ہر وقت اللہ کی طرف رجوع رکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ جیل میں بھی لوگ ان کی عزت کرتے اور انہیں رہنما مانتے تھے۔ کئی سالوں بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب سپنا دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازہ گایوں کو 7 دبلی پتلی تازہ گائے کھا رہی ہے اور 7 ہری ڈالیاں اور 7 سوکھی ڈالیاں نظر آ رہی ہے۔ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے درباریوں اور جادوگروں سے کہا مجھے اس سپنے کی تعبیر بتاؤ، مگر کسی کے پاس کوئی جواب صحیح نہیں تھا۔ سب نے کہہ دیا یہ تو الجھے ہوئے خیال ہے، ان کی کوئی اصلی تعبیر نہیں ہے۔ اب وہ قیدی جو جیل سے چھٹ کر بادشاہ کا پیالہ بھرنے والا بن گیا تھا اچانک یاد کرنے لگا۔ اس نے کہا اے بادشاہ، مجھے ایک شخص یاد آیا جو جیل میں تھا۔ اس نے ہمارے سپنوں کی تعبیر بالکل صحیح بتائی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور وہ سیدھا یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا اے سچے شخص، بادشاہ نے ایک سپنا دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے علم سے جواب دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر کے 7 سال تک کھیتی باڑی بہت ہوگی، غلہ بھرپور نکلے گا۔ اس کے بعد 7 سال کا بھیانک اکال آئے گا جس میں سب کچھ سوکھ جائے گا۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں بارش ہوگی، لوگ خوب پھل اور رس نکالیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ حل بھی سجایا۔ جب 7 سال کی کھیتی ہوگی تو اس وقت فصل کا زیادہ تر حصہ بچا کر رکھو، صرف تھوڑا سا نکال کر کھاؤ، تاکہ جب اکال آئے تو لوگوں کو غلہ مہیا کرایا جا سکے۔ جب بادشاہ نے یہ تدبیر اور حکمت سنی تو دنگ رہ گیا اور اس نے فوراً کہا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر نکلنے سے پہلے کہا جا کر اپنے بادشاہ سے کہو کہ پہلے میرا معاملہ صاف کراؤ۔ اس عورت سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں بے گناہ ہوں۔ پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلا کر پوچھا کیا معاملہ تھا جب تم نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ انہوں نے کہا حاشا للہ، ہمیں یوسف میں کوئی برائی نہیں ملی، اصل میں عزیز کی بیوی ہی انہیں اپنی طرف بلاتی تھی۔ اب سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ زلیخا نے بھی اقرار کیا ہاں غلطی میری تھی، یوسف بالکل سچے ہیں۔ جب معاملہ صاف ہوا تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بڑے عزت کے ساتھ جیل سے باہر بلایا۔ اس نے کہا آج سے تم ہمارے دربار میں بھروسے مند انسان ہو، تمہارے علم اور دانائی جیسی بات کسی اور میں نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے ملک کے خزانے کا اختیار دے دیجیے، میں اس کی اچھی طرح حفاظت کروں گا، میں امانت دار اور تجربے کار ہوں۔ بادشاہ نے مان لیا اور انہیں مصر کا خزانہ سنبھالنے کا حاکم بنا لیا۔ اب یوسف علیہ السلام مصر کے سب سے بڑے عہدے پر پہنچ چکے تھے۔ بادشاہ نے انہیں خزانے اور غلے کا انچارج بنا دیا۔ آپ نے اللہ کی دی ہوئی حکمت سے پورے ملک میں غلے کو سنبھالا۔ 7 سال کی کھیتی کے دنوں میں آپ نے زیادہ سے زیادہ غلہ جمع کیا اور گودام بھر دیے۔ پھر وہی ہوا جو آپ نے بتایا تھا۔ 7 سال کا اکال شروع ہو گیا، بارش رک گئی، زمین سوکھ گئی، کھیتی باڑی بند ہو گئی، لیکن مصر کے پاس غلہ جمع تھا، اس لیے لوگ وہاں آ کر غلہ خریدتے۔ اس اکال سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا علاقہ بھی تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے تاکہ غلہ خرید سکے۔ وہ دربار میں پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا مگر پہچانا نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے ان کا حال پوچھا اور غلہ بھی دیا، مگر جاتے جاتے انہوں نے کہا اب اگلی بار جب آنا تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لانا۔
اگر نہیں لاؤ گے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائی لوٹے اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو پوری بات بتائی۔ یعقوب علیہ السلام بہت دکھی ہوئے، مگر آقال کی مجبوری کی وجہ سے انہوں نے بنیامین کو بھیجنے کی اجازت دی۔ انہوں نے ساتھ یہ وصیت کی، بیٹو جب مصر پہنچو تو ایک ہی دروازے سے مت گھسنا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ بھائی بنیامین کو لے کر مصر پہنچے۔ اس بار یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو تنہا بلایا اور کہا، میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، تم غم مت کرو۔ بنیامین بہت خوش ہوئے اور دونوں بھائیوں کی ملاقات بڑی محبت سے ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلہ خریدا اور جانے لگے تو آپ نے ایک حکمت سے کام لیا۔ آپ نے اپنے نوکروں سے کہا کہ بادشاہ کا قیمتی پیالہ بنیامین کی گٹھری میں رکھ دو، ساتھ ہی بھائیوں کو سارا غلہ بھی ان کی سواریوں پر لاد دو۔ جب قافلہ نکل پڑا تو دربار کا اعلان کرنے والا پکارا، اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ بھائی چونک گئے اور بولے، توبہ توبہ، ہم چوری کیسے کر سکتے ہیں، ہم تو ایماندار لوگ ہیں۔ اور پھر چھان بین شروع ہوئی۔ سب نے آخری میں بنیامین کی گٹھری سے سونے کا پیالہ نکال لیا۔ بھائی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا چھوٹا بھائی ایسا نہیں کر سکتا۔ مگر مصر کا قانون یہی تھا کہ جس کی گٹھری میں چوری کا سامان نکلے وہی اپرادھی مانا جائے اور اسے روکا جائے، اسی لیے بنیامین کو وہیں روک لیا گیا۔ بھائی بہت گڑ گڑائے اور کہنے لگے، جناب ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، انہوں نے خاص طور پر اس چھوٹے بھائی کو بھیجا ہے، اگر یہ نہ لوٹا تو وہ غم سے مر جائیں گے، اسے چھوڑ دیجئے اور ہماری جگہ کسی کو روک لیجئے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا، اللہ کی پناہ، ہم کسی اور کو روک کر ظالموں میں سے نہیں ہو سکتے۔ بھائی آپس میں بیٹھ گئے۔ سب سے بڑے بھائی نے کہا، ہم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ بنیامین کو واپس لے کر آئیں گے، اب اگر ہم خالی ہاتھ لوٹے تو بہت شرمندگی ہوگی، میں یہی مصر میں رکتا ہوں، تم لوگ جا کر والد کو سچائی بتا دینا۔ اب باقی بھائی بھاری دل کے ساتھ واپس لوٹنے لگے۔ جب انہوں نے اپنے والد کو خبر سنائی کہ بنیامین بھی مصر میں روک لیا گیا ہے تو یعقوب علیہ السلام کا دل اور ٹوٹ گیا۔ وہ پہلے ہی یوسف کی جدائی میں دکھی تھے، اب بنیامین کی جدائی نے انہیں اور غمگین کر دیا۔ انہوں نے روتے روتے کہا، مجھے یوسف کا غم ستا رہا ہے۔ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کیا اور کہا، میں اپنی تکلیف صرف اللہ سے کہتا ہوں اور اسی سے امید رکھتا ہوں۔ جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تسلی دی اور کہا، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، تو بھائی پھر سے مصر گئے اور یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ اس بار وہ بہت غمگین تھے اور کہنے لگے، جناب ہم اور ہمارے لوگ بہت تکلیف میں ہیں، مہربانی کر ہم پر رحم کیجئے اور ہمیں غلہ دیجئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اس حال میں دیکھا تو ان کا دل بھر آیا۔ انہوں نے اب اور صبر نہیں کیا اور کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب تم نادان تھے؟ بھائی حیران ہو گئے اور بولے، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے، جو صبر کرتا ہے اور تقویٰ اپناتا ہے، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائی شرمسار ہو گئے اور بولے، خدا کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم سچ مچ گناہ گار تھے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آج تمہارے لیے کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض دی اور کہا، اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے گی۔ بھائی گھر لوٹے اور جیسے ہی قمیض یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ انہوں نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے؟ آخرکار یعقوب علیہ السلام اپنے سارے پریوار کے ساتھ مصر آئے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں عزت کے ساتھ دربار میں جگہ دی اور اپنے والد اور والدہ کو تخت پر بیٹھایا۔
سب نے مل کر شکر ادا کیا، بھائی بھی سجدے میں گر پڑے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ تعظیم اور شکر کا تھا جو اس وقت جائز تھا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اب میرے بچپن کا سپنا پورا ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، آج اللہ نے اسے پورا کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے میرے پالنہار، تو نے مجھے حکومت دی اور خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے۔ مجھے اسلام پر موت دے اور نیک لوگوں میں شامل کر۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور تقوی کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ جلن، حسد انسان کو گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہگار کو معاف کرنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔